جب بھی ترقی ہوئی ہے، مریم ایک جملہ آج کل کہہ رہی ہیں نا جی کہ ہماری PMLN کے اتنے سال نکال دیں تو پاکستان کھنڈر ہے. بچوں کو پڑھانا، خاص طور پہ ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا، تینوں میں سے اگر ترجیح دینا چاہوں میں تو وہ تو تدریس. سرمایہ کاری آ رہی تھی، سی پیک آ رہا تھا، آپ نے چابک مار کے اس کو نکال دیا. آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے بڑا سبق سیکھا ہے، ہم سیاست سے الگ ہو گئے ہیں. بڑی اچھی چیز ہے. ترقی آپ جب ہی کریں گے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آپ کی قائم ہوگی، اور سٹیبل گورنمنٹ جب ہی قائم ہوگی کہ باہر سے اس کی مداخلت ختم ہو جائے گی. وہ صدر مملکت کو اس دن سے خط لکھ رہے ہیں جس دن سے وہ اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں. کبھی کوئی خط لکھتے ہیں، کبھی کوئی خط لکھتے ہیں. 4-6 بندے ہماری طرف سے ڈالیں، 4-6 اپوزیشن کے ڈالیں، اور اس کا ایک ہی ایجنڈا ہو کہ کس طرح مہذب گفتگو کرنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان کائنات فاطمہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. موسٹ ویلکم سر آپ کو. تھینک یو. تو ناظرین، یہ ایک کالم نگار بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں اور پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. تو سر، آپ اتنا کچھ ایک ساتھ کیسے ہیں، اور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے بہتر پروفیشن کون سا لگتا ہے؟ تھینک یو کائنات. میں تقریباً 25 سال تدریس میں رہا، پڑھاتا رہا ایک کالج میں، اور تقریباً اتنا ہی عرصہ میرا میڈیا سے وابستہ رہا، اخبارات کے لیے لکھتا رہا، کالم لکھتا رہا. اور اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ 10-15 سال پریکٹیکلی میں پالیٹکس میں ہوں. پالیٹکس اور صحافت جو ہوتے ہیں یہ بڑے ملے جلے ہیں، دونوں بڑے قریب کے شعبے ہیں، تو کتنا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا. لیکن جو ٹیچنگ ہے وہ ایک الگ کام ہے، اور میں اس کو بڑا مس کرتا ہوں. اگر ان تینوں میں سے جو آپ نے سوال پوچھا کہ میں کس دور کو پسند کرتا ہوں یا کون سا شعبہ پسند کرتا ہوں، تو وہ تدریس کا شعبہ ہے. اچھا لگتا ہے بچوں کو پڑھانا، خاص طور پہ ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا. تو تینوں میں سے اگر ترجیح دینا چاہوں میں تو وہ تو تدریس ہے. صحیح. تو سر، بطور سیاست دان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی سیاست کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ درست سمت جاری ہے؟ کیا ترقی کی طرف راغب ہوگا پاکستان اس طرح؟ دیکھیں، یہ سوال آپ نے پوچھ تو لیا ہے، لیکن یہ ایک پوری بہت لمبی کہانی ہے اور بہت لمبی داستان ہے. پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، اور اسی کے ساتھ ہی بھارت بھی وجود میں آیا. آج ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر آپ معاشی حالات کو دیکھ لیں جو آج کل کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بھارت کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کا موازنہ کریں. ہمیں کہتے ہیں، بتاتے ہیں، آج بھی بتایا ہوا ہے جی کہ 3-3.5 بلین رہ گئے ہیں، اور ہم IMF کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شرائط بھی مان رہے ہیں، لیکن معاملات ہماری گرفت میں نہیں آ رہے ہیں. وہ بھارت جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کوئی $650 بلین ہیں. ابھی ہمارے ساتھ تھا، ہمارے جسم کا حصہ تھا، ہمارے وجود کا حصہ تھا بنگلہ دیش. اس کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی $50 ارب کے قریب ہیں. ہم کیوں اس معاشی پسماندگی میں آ گئے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کو اور جمہوریت کو پاؤں جما کر کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا گیا. 1947 سے ہم چلتے ہیں، 1958 میں مارشل لا آتا ہے، 69، پھر 70 میں ملک ٹوٹ جاتا ہے، 73 میں ہم آئین بناتے ہیں. 73 کے آئین کے بعد بھی 11 سال ضیاء الحق صاحب بیٹھے رہتے ہیں، 9 سال مشرف صاحب بیٹھے رہتے ہیں. تو جب جمہوریت کو، عوام کی حاکمیت کو آپ اس طرح سے چلنے نہ دیں تو ملک بالآخر اس انجام سے دوچار ہوتا ہے جس سے آج. تو ہمارے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ہماری سیاست کا مسئلہ ہے، جو آج بھی آپ کو نظر آتا ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے جی الیکشن کراؤ مسائل حل ہو جائیں گے، دوسرا جو ہے وہ شاید الیکشن سے گریز کر رہا ہے. تو یہ جو ایک چکر ہے نا جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کو ایک بھی وزیر اعظم، جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ 10 سال رہتا ہے کم از کم، لیکن وزیر اعظم 5 سال کے لیے آتا ہے. پوری ہسٹری میں 75 ایئرز آف پاکستان ہسٹری، ایک بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا، ایک بھی، ناٹ اے سنگل ون. یہ ہے ہمارا المیہ. جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیں گے، عوام کی رائے کا احترام کریں گے، اعتبار کریں گے، اس کی حقیقی رائے کو سامنے آنے دیں گے،
جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا موقع. دیکھیں نا آپ کیا 1917 کے اندر 2017 کے اندر 2017 کے اندر ایک حکومت چل رہی تھی. آپ کا جی ڈی پی بہتر تھا, آپ کا ریزروز بہتر تھے, سرمایہ کاری آ رہی تھی, سی پیک آ رہا تھا. آپ نے چابک مار کے اس کو نکال دیا اس لیے کہ وہ آپ کو پسند نہیں تھا, اور جو پسند تھا اس کو لا کے بٹھا دیا, اور اس کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو سر ابھی آپ نے جیسا خود بھی بات کی کہ 5 سال کوئی بھی حکومت پورے نہیں کر پاتی, اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا جب وہ کامیاب نہیں ہو پاتی معیشت کو بہتر کرنے میں وہ ملبہ ماضی کی حکومتوں پہ ڈالا جاتا ہے. کیوں کوئی ایسی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی جا رہی پاکستان میں کہ آنے والی حکومتیں اس کو ساتھ لے کر چلیں؟ لانگ ٹرم اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ لانگ ٹرم بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم لانگ ٹرم بنا کے بیٹھے ہیں, اور میں آپ کو انٹرویو دے کے گھر جاؤں اور کہوں جی کہ یہ ٹیلی ویژن کیوں بند ہے, اور کہیں جی کہ مارشل لا لگ گیا. جب تک یہ سلسلے بند نہیں ہوں گے کوئی لانگ ٹرم نہیں بنا سکتا نا. کیسے ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا ایک وزیر اعظم کو کہ کل وہ ہے یا نہیں ہے, پرسوں وہ ہے یا نہیں ہے. وہ تو اپنے کلے کی فصیلیں ہی پکی کرتا رہ جاتا ہے, وہ عوام کے لیے کیا کرے گا. تو جب تک یہ خدشات ختم نہیں ہوتے, آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے بڑا سبق سیکھا ہے, ہم سیاست سے الگ ہو گئے ہیں, بڑی اچھی چیز ہے. وہ سیاست سے الگ رہیں, سیاست ان کا کام نہیں ہے. وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, اور وہ حلف توڑتے ہیں. پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ایسا نہیں ہوگا, عوام کی حقیقی رائے کو سامنے آنے دیں گے آپ, اور اس کے بعد کوئی حکومت اس خوف سے آزاد ہو کے پالیسیاں بنائے گی کہ کوئی اسے دھکا دے کے نکالے گا, تو ملک چل پڑے گا. صحیح. اچھا, آپ سیاست دان بھی, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا سیاست میں آج کل جو ہے گالم گلوچ ایک کلچر بن چکا ہے سر, تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. میں الزام تراشی میں اور کسی سیاسی جماعت کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بڑی احتیاط کرتا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ کلچر نہیں تھا ہمارے یہاں. یہ کلچر ایک ایسی جماعت نے دیا ہمیں, اور اس کے لیڈر نے دیا, جو بڑے بڑے لیڈروں کو کسی نام سے پکارتا ہے, کبھی ان کو گالی گلوچ کرتا ہے, کبھی ان کی نقلیں اتارتا ہے, پھر اس کے نیچے جو ان کے حوالی موالی ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. آج ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئی 2 گھنٹے پہلے میں سینٹ میں تھا, اور میں نے چیئرمین صاحب سے کہا بعد میں ان کے چیمبر میں نے کہا جی آپ ایک کمیٹی بنائیں, 4-6 بندے ہماری طرف سے ڈالیں, 4-6 اپوزیشن کے ڈالیں, اور اس کا ایک ہی ایجنڈا ہو کہ کس طرح مہذب گفتگو کرنی چاہیے, کس طرح گالی گلوچ سے نجات حاصل کر کے ہمیں اپنا معافی ضمیر, اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنی سوچ مہذب الفاظ کے اندر پیش کرنی چاہیے. ایوان کے اندر بھی ہم تہذیب کے کرینوں کو بھول جاتے ہیں. یہ المیہ ہے, اور اس سے سیاست جو ہے وہ بھی رسوا ہو رہی ہے, سیاستدان بھی رسوا ہو رہے ہیں, اور یہ کلچر جو سیاست ایک جماعت نے دیا سیاست کے اندر, وہ کلچر اب معاشرے میں بھی آ گیا ہے. عدم برداشت معاشرے میں بھی پیدا ہو گیا ہے, مار کٹائی ہوتی ہے, سڑکوں پہ روز اس طرح کے مظاہرے آپ دیکھتے ہیں, گھروں کے اندر ہوتا ہے. تو یہ بدبختی ہے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے میڈیا کا بڑا رول ہے, میڈیا کا بڑا کردار ہے. ان چیزوں پہ بحث ہونی چاہیے. ہم سیاست پہ بڑی بحث کر لیتے ہیں, لیکن اس ایشو پہ کوئی شو ہوتے ہیں کہ جی مہذب لینگویج کیسے اختیار کی جائے. یہ ایشو سالو ہو جائے تو میرے خیال سے باقی کافی مسائل سے حل ہو. جی ہاں, صحیح. سر, ہم تھوڑا سا بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہ ان کے کچھ بیانات ماضی میں ہمارے پاس سامنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری جان کو خطرہ ہے, اور ان کی پارٹی کے کچھ اور رہنما ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں, جان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے, کب تک اسے زندہ رہنا ہے اور کب جانا ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے جانا ہے. وہ نیچرل ڈیتھ ہوگی, حادثاتی ڈیتھ ہوگی, کچھ اور ہوگا. یہ کہنا سیاست کے حوالے سے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے اور ایک سیاسی نعرے کے حوالے سے کہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے, سب کی جانیں خطرے میں ہیں. یہاں بڑے بڑے سیاستدان قتل ہو گئے ہیں, پھانسی چڑھ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک سلوگن کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, اور نہ ہی بلیم گیم کرنی چاہیے. انہوں نے زرداری صاحب کا نام لے کے کہا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کہا کہ کچھ افسران ہیں جو مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے عدالت میں کیس بھی کر دیا ہے. وہ جائیں وہاں ثابت کریں کہ جی میرے پاس یہ شواہد ہیں. کوئی شواہد نہیں ہے, ہیر سے ہے. جب آدمی اپنا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے نا,
اور وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے آپشنز ایکسرسائز کر لیتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو پھر اس طرح کے چیپ بازاری نعرے جو ہیں وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، ادروائز ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح سے تو سر مجھے بتائیے گا کہ اب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور اب ان کا یہ بیانیہ ہے کہ ان کی اسمبلی بہت مضبوط ہو گئی ہے، دوسری طرف نون لیگ میں مریم نواز جو ہیں ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے نون لیگ کا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو اب کوئی بیانیہ ہے نہیں، ان کے سارے بیانیے ختم ہو گئے ہیں۔ جہاں تک پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ ڈے ون سے ایک ہی تھا، جو وہ کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو، تو مطلب یہ ہے، اس کا سمپل سا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کے بکسے میں اپنی پرچی ڈالتا ہے یا جس کو ووٹ دیتا ہے وہ ووٹ اسی شخص کے حق میں گنا جانا چاہیے، یہ ہے جمہوریت کی روح۔ یہی بیانیہ آج بھی ہے ان کا، اور ان کے بیانیے کے اندر ایک ایڈڈ چیز شامل ہے جو ظاہر ہے کہ اب رفتہ رفتہ سامنے آئے گی۔ آپ کے ملک میں جب بھی ترقی ہوئی ہے، مریم ایک جملہ آج کل کہہ رہی ہیں نا جی کہ ہماری پی ایم ایل این کے اتنے سال نکال دیں تو پاکستان کھنڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موٹر ویز انہوں نے دیں، ہائی ویز انہوں نے دیں، 30,000 میگا واٹ کے کارخانے انہوں نے لگائے، ٹرینز انہوں نے دیں، یہ جو موٹر بسیں ہیں جن کو آپ میٹرو بسیں کہتے ہیں یہ انہوں نے متعارف کرائیں۔ یہ ساری جو ترقی کا ایک شعبہ نظر آتا ہے نا آپ کو، یہ نواز شریف کے دور میں ہوا۔ ان سے کہیں آپ، انہوں نے اتنا ہی قرضہ لیا ہے جتنا قرضہ 70 سالوں میں ہم نے لیا تھا، انہوں نے 4 سالوں میں لے لیا، اس کے برابر۔ اب پوچھا جائے جی کہ اس قرضے سے آپ نے کیا بنایا ہے؟ نیم اے سنگل پروجیکٹ، کوئی نہیں۔ تو یہ ہے ہمارے بیانیے میں، اور مریم یہی لے کے آگے جائے گی کہ آپ کے ہاں یہ سڑکیں ہیں، یہ پل ہیں، یہ ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، یہ کارخانے بنے ہوئے ہیں، یہ روزگار کے مواقع بنے ہیں، یہ سی پیک آیا ہے، یہ کون لے کے آیا ہے؟ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ نعروں میں ضرور آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں ناخواندگی ہے بہت زیادہ، لیکن وہ اتنے بھی ناخواندہ نہیں ہوتے، وہ حقائق کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی پوزیشن میں جو ایک سیاسی مبصر کے طور پر اور سیاسی فہم تھوڑی سی رکھنے والا دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے۔ تو سر بتائیے گا کہ اب نواز شریف کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو اب طبیعت بھی کافی بہتر ہو گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مارچ اپریل میں آ جائیں۔ اچھا صحیح۔ تو سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، معاشی حالات کافی خراب ہیں، تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان ترقی کر سکے گا مزید؟ دیکھیں نا، ابھی تو ایسا ہے نا جیسے ایک مریض ہوتا ہے، ہماری حالت وہ ہو گئی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بیمار آدمی جو ہے یہ کرکٹ کھیل سکے گا یا ہاکی کھیل سکے گا؟ پہلے تو اسے بیماری سے نجات دلانا ہے نا، پہلے تو اس کی صحت کی کوشش کرنی ہے نا۔ ہم بہت بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یہ جو 4 سال ہمارے گزرے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، سی پیک فارغ ہو چکا ہے، انویسٹمنٹ باہر سے آنا بند ہو گئی ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ تو پہلے جس طرح آکسیجن لگتی ہے نا کسی شخص کو، ہمیں اس وقت آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں دوڑ لگانے کی ضرورت۔ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کب ہم دوڑ لگائیں گے؟ دوڑ لگے گی، لیکن اس بیماری کے بعد، اس سے نجات حاصل کرنے کے بعد ترقی آپ جب ہی کریں گے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آپ کی قائم ہوگی، اور سٹیبل گورنمنٹ جب ہی قائم ہوگی کہ باہر سے اس کی مداخلت ختم ہو جائے گی، اس کو کام کرنے دیں گے، 5 سال بعد وہ عوام کی عدالت میں جائے گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ جی ہاں آپ نے اچھا کام کیا ہے، آئندہ 5 سال آپ لے لیں، آپ نے برا کام کیا آپ گھر چلے جائیں، ہم کسی اور۔ یہ اس طرح سے ملک ترقی کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ یہ ان کا پہلا خط نہیں ہے، وہ صدر مملکت کو اس دن سے خط لکھ رہے ہیں جس دن سے وہ اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی خط لکھتے ہیں، کبھی کوئی خط لکھتے ہیں، کبھی اس تازہ ترین خط میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ ایجنسیز کو روکیں، وہ پکڑ دکڑ میں لگی ہوئی ہیں، اپنی حدود کار سے نکلی ہوئی ہیں۔ اب خان صاحب ہیں، ان کو کون بتائے کہ آپ کو پہلے صدر کی حدود کار کا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ کیا یہ صدر کی حدود کار میں آتا ہے کہ وہ ایجنسیوں سے پوچھیں؟ کیا صدر کا اختیار ہے کہ وہ آرمی سے پوچھے جی کہ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ کیا صدر کا اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم سے کوئی جواب دہی کرائے؟ نہیں ہے، صدر کا اختیار ہے ہی نہیں ان چیزوں میں۔ میں خود صدر کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں بڑے طویل عرصے تک،
اور ایک ان کو خط آیا تھا نوابزادہ نصر اللہ خان کا کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں اور ایک چارج شیٹ نواز شریف کے بارے میں دینا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ نے بڑا تفصیلی خط لکھا تھا جواب میں کہ جناب یہ میرا کام نہیں ہے, میں کسی کی کے خلاف چارج شیٹ کے لیے نہیں بیٹھا. تو علوی صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے کہ سابق وزیر اعظم صاحب آپ میرے چیئرمین ضرور ہیں, لیکن آپ کو جب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی حدود کار کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں, پکڑ دکڑ میں ملوث ہیں یا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو روکا جائے, تو آپ میری حدود کار کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی حدود سے نکل جاؤں ان کو حدود میں لانے کے لیے؟ انہیں جواب دینا چاہیے کہ جناب آپ نے غلط پتے پہ خط بھیج دیا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. تو خان صاحب تو جو جی میں آئے کہہ دیتے ہیں, یہ اس طرح کے خطوط جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں ورکنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ کیسے کام کرتی ہے, کیا چیز کس کے اختیار میں ہے. کبھی اٹھا کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیتے ہیں, چیف جسٹس خطوں پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ خط بھی ایک فرسٹریشن جو ان پہ اس وقت آئی ہوئی ہے, اس دور سے گزر رہے ہیں, اس کا ایک نمونہ ہے. صحیح, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. تو آپ نے ان کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کائنات فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.